بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جس موضوع پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے وہ ہے شبان المعظم اور شب برات کی فضیلت۔ تو ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ اگر کوئی شبان المعظم کی 15ویں رات کو پا لیتا ہے تو وہ بندہ کیا کرے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد فاروق سیالوی صاحب۔ آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بندہ جو 15ویں رات کو پا لیتا ہے وہ کیا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد مکرم، اگر بندہ شبان المعظم کی رات کو پا لیتا ہے تو وہ بندہ کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے یعنی شب برات، جسے قرآن مجید فرقان حمید نے لیلۃ مبارکہ برکت والی رات کہا ہے، اور حدیث پاک میں ہے لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شبان المعظم کی 15ویں رات۔ اسے لیلۃ الرحمت بھی کہا گیا ہے، اسے شب برات بھی کہا گیا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اس میں بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس رات کو پا لیتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش بخت ہے، بشرطے کہ وہ اس رات عبادت کرے، اس رات کو ضائع نہ کرے۔ سب سے پہلے یہ ہے جس نے اس رات کو پایا وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرے، کیونکہ اگر وہ عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرے گا تو حدیث پاک کے مطابق اس کو پوری رات جا کر عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے وہ عشاء اور عشاء کی نماز پڑھے، پھر اس کے بعد ذکر اذکار میں وہ لگ جائے، تلاوت قرآن کرے، اس درود و سلام پڑھے، اور بالخصوص اسے چاہیے کہ وہ گڑ گڑا کے توبہ استغفار کرے۔ اچھا استاد محترم، آپ نے توبہ کی بات کی ہے تو توبہ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ توبہ کی فضیلت کیا ہے۔ توبہ کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بلا شبہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ السیئات حسنات۔ فرمایا مگر وہ بندہ جس نے توبہ کی اور نیک عمل کرتا رہا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی تمام تر سیئات، تمام تر گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا پیکج ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ تمام تر گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک بندے نے اپنے 10 سال گناہوں میں گزارے، 20 سال گناہوں میں گزارے، تو جب وہ پکی توبہ کر لیتا ہے اس کے بعد نیک عمل کرتا ہے تو 20 سال کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ سے مروی حدیث پاک اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک، اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کیا، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں نقل کیا، امام دہلوی نے مسند الفردوس میں نقل کیا، امام بہقی نے اپنی دونوں حدیث پاک کی خوبصورت کتابیں پہلے سنن الکبریٰ میں نقل کیا اور پھر اس حدیث پاک کو شعب الایمان میں بھی نقل کیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، اور یوں سمجھیے کہ اس رات عبادت کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں کے لیے تحفہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا استاد محترم، اگر کوئی بندہ شبان المعظم کی 15ویں رات کو پا لیتا ہے تو اس کے دل میں خشیت الہی آ جاتی ہے، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ خشیت الہی کی کیا فضیلت ہے؟ خشیت الہی ہو یعنی اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف، یہ یوں سمجھے کہ اللہ رب العالمین کا بندے پہ بہت بڑا کرم، بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا احسان ہوتا ہے، جس کے دل میں یہ خوف اور خشیت آ جائے۔ خوف خدا اور خشیت الہی گناہوں کو یوں
دھو دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے کہ جس طرح پانی جسم پر لگے ہوئے تمام تر میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک ایمان افروز حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص بڑا گناہ گار، بڑا فاسق تھا، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں بعد از وصال میرے جسم کو اس طرح کرنا، جلا دینا، اور جلا کے اچھی طرح پیس کے میری جو راکھ ہو اس راکھ کو فضا میں بکھیر دینا۔ اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق ایسے ہی کیا۔ جب وہ مرا اس کو جلا دیا گیا، اس کے جسم کو پیس دیا گیا، اس کی راکھ کو فضا میں بکھیر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس سارے اس کے عمل کے بعد زمین کو حکم دیا کہ اس کے تمام تر فضا میں بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کرے۔ تو وہ اللہ رب العالمین جو اس شان کا مالک ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو فوراً زمین نے ان تمام ذرات کو جمع کیا، وہ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے بندے تو بتا تجھے کس چیز نے آمادہ کیا تھا کہ تو نے اس طرح کیا؟ اس بندے نے عرض کی، قال ربی، حدیث پاک کے لفظ ہے، قال ربی خشیتک او قال مخافتک فغفر له، عرض کی اے میرے پروردگار عالم مجھے تیری خشیت نے، حدیث پاک کے دوسرے لفظ مجھے تیرے خوف نے آمادہ کیا، میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا۔ تو حدیث پاک کے لفظ ہیں فغفر له، تو اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا۔ ناظرین، استاد محترم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود تھوڑا سا وقت نکالا۔